یاد رکھو، جب کوئی محبت سے کوئی بڑا بزرگ آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی بات کا ادب احترام کے ساتھ بھرپور طریقے سے جواب دیں، شارٹ کٹ نہ ماریں، شارٹ کٹ نہ ماریں۔ باپ بات کر رہے اپنے بیٹے سے اور بیٹا ہوں کر کے بس گزر گیا، ایسا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ دوست جب بات کرتا ہے تو بڑے مزے سے پرتپاک طریقے سے بات کرتے ہیں، ابا جب بات کر رہے ہیں اپنی اولاد سے شارٹ کٹ مار رہے ہیں، ابا کو پھر غصہ آتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو بھائی سیدھے منہ تمیز سے جواب تو دو۔ ماں بیٹی سے گھر میں بات کرتی ہے تو بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ شارٹ کٹ مارتی ہیں، اس مجھے دیر ہو رہی ہوں بھائی۔ والدین کا یہ ادب ضروری ہے کہ جب وہ آپ سے بات کریں تو آپ بھرپور طریقے سے تسلی کے ساتھ ان کو یہ احساس ہو کہ اس کی توجہ مکمل میری طرف ہے، چاہے آپ کو بتانے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ بھرپور طریقے سے بتائیں ان کو۔ نہیں آ رہی بات؟ اس پہ ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں نا، یہ موضوع کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے بھائی، اس کو پکڑ کے رکھنا، ٹھیک ہے؟ جو بات چل رہی آپ سے کہہ رہا ہوں میں۔ ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، دیوار پہ کوا کے بیٹھا ہوا تھا، بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے۔ بڑھاپے میں انسان بچپنے کی طرف چلا جاتا ہے، نظر بھی نہیں آ رہا، سنائی بھی صحیح نہیں دے رہا۔ ابا بھول گئے، پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے، 2 دفعہ کہا۔ تیسری دفعہ جب پوچھا باپ نے بیٹا یہ کیا ہے تو بیٹے کو آ گیا غصہ، ابا بول تو دیا نا کوا ہے، کیوں کان کھا رہے ہو میرے؟ کیوں دماغ چاٹ رہے ہو؟ کیوں دماغ کی دہی بنا رہے ہو؟ یہ صرف کراچی کے محاورے ہیں، دماغ کا دہی کر دیا۔ یہی کام میں رہ گیا سارا دن کہ میں یہی بتاتا رہا ہوں کوے کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یاد ہے تم میری گود میں تھے جب تم بچے تھے، دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا تھا، تم نے 20 دفعہ مجھ سے پوچھا تھا، میں نے ایک دفعہ بھی ایسے غصے میں ڈانٹ کے جواب، ایک دفعہ بھی میں نے ایسے ڈانٹ کے جواب نہیں دیا تھا۔ اور یہ باپ کو اللہ نے ظرف دیا ہے، ماں کو اللہ نے ظرف دیا ہے اولاد کے معاملے میں۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے میں ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو تم نے ان کے ساتھ لا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے کسی بات پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہنا کہ یہ سوال ابا غیر ضروری ہے، یہ آپ مجھ سے پوچھنے کے مجاز نہیں ہیں۔ باپ نے جب پوچھ لیا تو اب وہ غیر ضروری سوال بھی ضروری بن گیا۔ نہیں آ رہی بات؟ ہمارے ایک استاد تھے، ابھی بھی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے بھی ایک جو استاد تھے جن کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ان شاگرد کے ذمے کوئی کام لگایا کہ آپ یہ کام کرو۔ کام بہت ہی فضول سا کام تھا، جو کرنے کا نہیں تھا، وہ بیکار سا کام تھا، وقت کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کرنے لگ گئے، ہمارے جو استاد تھے وہ اپنے استاد کا حکم سن کے کرنے لگ گئے کام۔ تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت یہ تو آپ کا وقت اتنا قیمتی، آپ کے بڑے بزرگ نے یہ کام آپ کے ذمہ لگا دیا، یہ تو غیر ضروری کام ہے، چھوڑیں اس کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر ضروری ہے، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا تو یہ کیا بن گیا؟ ضروری بن گیا۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو کیا بن گیا؟ ضروری بن گیا۔ تو بعض دفعہ ایک کام غیر ضروری ہوتا ہے لیکن کسی ایسے کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے جس کے آرڈر کو ماننا ضروری۔ وہ واقعہ سناتا ہوں نا میں اکثر، ایک بہت بڑے محدث تھے، بزرگ تھے، ہزاروں لوگوں میں ان کا درس ہوتا تھا، ہزاروں لوگوں میں حدیث کا درس دے رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے درس سننے کے لیے، کیسی پروقار محفل لگی ہوئی ہے۔ ماں ان کی تھی دیہاتی، بعض دفعہ آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے، والدین کیا ہوتے ہیں؟ تو بیچارے دیہاتی ہوتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو پھر بہت بڑا فنٹر سمجھنے لگتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، اور یہ ابا تو پرانے اسٹائل میں چلیں گے نا۔ تو وہ بوڑھی ماں ان کی آتی، بولتی کیا یہاں لوگوں کو بیٹھ کے جو ہے تو سبق پڑھا رہے، جا مرغیوں کو جا کے دانا ڈال۔ تو یہ بیچارے اٹھ کے جاتے، کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد، یہ اٹھ کے جاتے اور مرغیوں کو دانا ڈال کے واپس آتے، جہاں سے درس چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرغیوں کو دانا ڈالنا کیا اتنا ضروری کام ہے؟ یہ تو کسی اور وقت بھی ہو سکتا ہے، مرغیاں تو ویسے بھی
باہر سے کچھ بھی کھا پی کے گزارا کر دیتی ہیں. اتنا قیمتی درس چل رہا ہے, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, تو یہ کام چھوڑ دیتے, بعد میں کر لیتے. انہوں نے کہا کہ مرغیوں کو دانہ ڈالنا ضروری نہیں ہے, لیکن جس شخصیت نے مجھے اس دانہ ڈالنے کا آرڈر کیا ہے اس کے آرڈر کو ماننا ضروری ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آگے انہوں نے دلیل دی, دلیل سمجھیں, دلیل کیوں ضروری ہے. انہوں نے کہا جس خدا کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, فرمایا کہ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, تو وہ خدا کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی, ناراض ہو جائے گا. تو حدیث کا درس تو انسان اسی لیے دیتا ہے نا, تعلیم تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ علم دین تو اس لیے پڑھاتا ہے کہ کیا ہو. یہ میں اس لیے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر نے اپنے والدین کے حقوق کا اس قدر خیال کیا ہے کہ ان کی غیر ضروری اور جس کو آپ عرف میں کہتے ہیں بالکل ایسے مطالبات جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی, ایسے مطالبات میں بھی اس بات کا خیال کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور آج کی جو نسل ہے, یہ جو آج کی اولاد ہے, اس کے میں اگر آپ کو حالات بتانا شروع کر دوں تو میرے دل میں وہ قوت نہیں ہے, میرے اعصاب میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کو اپنی زبان سے بیان کر سکوں. اس طرح سے والدین سے بات کی جاتی ہے, اس طرح سے جیسے وہ اس کے کیا ہوں, ملازم ہوں. اور میں انتہائی